باپ اور بیٹا۔ جب لوشا کی جنگ میں نعیم بن رضوان جیسے مجاہد اپنے خون کی روشنائی سے اسلامیان اندلس کی قسمت کا فیصلہ لکھ رہے تھے، غرناطہ کے شاہی ایوان میں ایک اور فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ الہامہ پر عیسائیوں کے قبضے کی خبر سن کر ابو داؤد فوراً اپنے شاگرد کے پاس پہنچا اور اسے مغموم دیکھ کر بولا، شہزادے، میں کہتا نہ تھا کہ قدرت نے سلطنت غرناطہ کی تعمیر نو کے لیے ابو الحسن کو نہیں بلکہ تمہیں منتخب کیا ہے۔ اندلس کے مسلمانوں کی قسمت کے ستارہ اس وقت چمکے گا جب تمہارے سر پر غرناطہ کا تاج رکھا جائے گا۔ شہزادے، تمہارا وقت آ رہا ہے۔ میرا وقت خدا جانے کب آ جائے گا۔ الہامہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، اب وہ کسی بھی وقت غرناطہ پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ الہامہ کے چھن جانے کے بعد عوام اور بعض سردار بھی یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس نازک دور میں غرناطہ کی امارت بدلنا ضروری ہے۔ میں چند بربری اور ہسپانوی سرداروں سے مل چکا ہوں، انہوں نے اپنی کوئی زیادہ قیمت مقرر نہیں کی ہے، لیکن موسیٰ کی موجودگی میں کسی کو دم مارنے کی جرات نہ ہوگی۔ وقت آنے پر ہم اس کے ساتھ بھی نمٹ لیں گے۔ وہ سردار جن کو ابو الحسن نے بغاوت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کر رکھا ہے، اگر رہا کر دیے جائیں تو آپ کے بہت بڑے مددگار ثابت ہوں گے، لیکن موسیٰ کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں۔ میرے خیال میں وہ آپ کا دوست ہے، لیکن اس معاملے میں وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ وقت کب آئے گا؟ ابو الحسن کی شکست کے بعد غرناطہ کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن اگر اسے فتح ہوئی تو؟ مجھے اس کی امید نہیں۔ فتوحات صرف تمہارے مقدر میں ہیں، لیکن اگر اسے ایک آدھ کامیابی نصیب بھی ہو گئی تو وہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ وہ تمہارے سوتیلے بھائی کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے عوام کا منظور نظر بنانے کے لیے جنگ میں ساتھ لے گیا ہے۔ لیکن یہ ہوا تو میں اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ لڑ سکوں۔ آپ مطمئن رہیے، لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ چند دن بعد ابو عبداللہ نے قرطبہ کے لشکر کی تباہی کی خبر سنی تو اس نے اپنے استاد سے کہا، ایلچی یہ خبر لایا ہے کہ سرحدی عقاب قرطبہ کے محاذ سے فارغ ہوتے ہی لوشا کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ابو داؤد نے کہا، شہزادے، اب وہ وقت آ گیا ہے جس سے میں ڈرتا تھا۔ ممکن ہے کہ لوشا کے میدان میں ابو الحسن کو فتح ہو۔ یہ فتح تمہارے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ جب سلطان شہر میں داخل ہوگا تو غرناطہ کے عوام اس کے ہر صحیح یا غلط فیصلے کی تائید کریں گے۔ ان کی نگاہ میں تمہارے ستیلے بھائی کا درجہ تمہاری نسبت کہیں بلند ہوگا، بلکہ ان کے نزدیک اس مہم کا ایک معمولی سپاہی بھی تمہاری نسبت زیادہ قابل احترام ہوگا۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب میں آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ میرا دماغ مجھے ایک ایسے سمندر میں کودنے پر آمادہ کرتا ہے جس کی گہرائی سے میرا دل کانپتا ہے، لیکن جب میں اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں تو ان کی باتیں مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ وہ آج بھی یہی کہتی تھیں کہ میرے والد بارہا اس بات کا حلف اٹھا چکے ہیں کہ وہ مجھے اپنا جانشین بنانے کے متعلق اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ابو داؤد نے کہا، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنے دوں۔ میری بات غور سے سنیے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آج آپ کے والد کا ارادہ آپ کے متعلق برا نہیں، لیکن اس وقت آپ کی عمر 40 سال کو پہنچ چکی ہے۔ فرض کیجئے آپ کے والد 20 سال اور زندہ رہتے ہیں، اس وقت تک آپ کی عمر 60 سال ہو جائے گی، اور یہ عمر کا وہ حصہ ہے جب زندگی کی امنگیں سرد پڑ جاتی ہیں، جب انسان آئینے میں اپنی صورت دیکھنے سے گھبراتا ہے، جب انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک بستر ہوتی ہے، خواہ وہ ایک محل میں ہو یا ایک جھوپڑی میں۔ اس وقت آپ کی عقل یقیناً پختہ ہوگی، لیکن وہ گرم خون جو انسان کو تقصیر کے عناصر پر آمادہ کرتا ہے منجمد ہو چکا ہوگا۔ اور پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ 20 سال کے واقعات سلطان کو آپ کے متعلق کوئی اور فیصلہ کرنے پر آمادہ نہیں کر دیں گے؟ شہزادے، عزت، شہرت اور ناموری کا دروازہ ایسا نہیں کہ کوئی خواہش کرے اور یہ کھل جائے۔ اسے کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور بعض اوقات توڑنا پڑتا ہے۔ بڑے انسانوں کی زندگی میں ایک فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے
جو سوچ میں گواتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وقت کی ریت میں ان کے پاؤں کے نشان گم ہو جاتے ہیں، اور جو جرأت سے کام لیتے ہیں وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے مجھے اپنے دل کا حال نہیں بتایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ غرناطہ کے تخت پر بیٹھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ آپ کو اب تک اگر اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہش کی تکمیل کی جرأت نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں آپ کے والد کا احترام ہے۔ نہیں، برا نہ مانیے گا، آپ کے دل پر ایک خوف سوار ہے، اس بات کا خوف کہ دنیا آپ کو کیا کہے گی، عوام آپ کے متعلق کیا فتویٰ دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا ایک کامیاب ڈاکو کو فاتح کہتی ہے اور ناکام مسلح کو باغی بنا دیتی ہے۔ اگر ابو عبداللہ غرناطہ کے تخت پر قابض ہو کر سارے اندلس پر اپنی عظمت کے جھنڈے لہراتا ہے تو دنیا اس کے متعلق یہ کہے گی کہ وہ ایک بد نصیب باپ کا خوش نصیب بیٹا تھا۔ اس کو حق تھا کہ وہ اپنے باپ کا تخت و تاج چھین لیتا، اور اگر ابو عبداللہ 60-70 سال کی زندگی میں تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے کرتے چل بستا ہے تو تاریخ کے صفحات میں شاید اس کا نام بھی نہ لکھا جائے گا۔ میں نے ایک معمولی انسان سمجھ کر آپ کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ نہیں کی، لیکن اگر آپ تذبذب میں اپنی تمام زندگی گنوانا چاہتے ہیں تو آج سے ہمارے راستے مختلف ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، خدا کے لیے یہ نہ کہیے۔ تو آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ موقع شاید پھر نہ آئے۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا میں اس وقت اس قابل ہوں کہ باپ کے خلاف بغاوت کر سکوں؟ آپ 20 سال کی عمر میں اس قابل تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے کئی برس ضائع کر دیے۔ پولیس ہمارے ہاتھ میں ہے، محل کے داروغہ کو آپ خرید چکے ہیں، بربری اور ہسپانوی امرا میں سے اکثر آپ کے حکم کے منتظر ہیں، خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور موسیٰ، اسے قید کرنا مشکل نہیں، لیکن شہر کے لوگ، ان میں پھوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ عربی، ہسپانوی اور بربری کے اختلاف کی آگ دب گئی ہے، بجھی نہیں۔ مجھے عربوں کے تعاون کی توقع نہیں، ان میں سے صرف چند آدمی خریدے جا سکتے ہیں، لیکن آپ عربی عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ ہسپانوی اور بربریوں کو مقرر کر دے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، دوسرا یہ کہ بربری اور ہسپانوی مسلمان اور عربی مسلمان میں نزاع شروع ہو جائے گی۔ اول ذکر اپنے سرداروں کی طرح آپ کا ساتھ دیں گے، انہیں زیادہ خوش کرنے کے لیے آپ ان کے قیدیوں کو رہا کر دیں۔ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 2 دن ہیں، اس کے بعد شاید موقع نہ آئے۔ موسیٰ کو گرفتار کرنے کا طریقہ میں نے سوچ لیا ہے۔ رات کے وقت قصر الحمرا کا ایک کشادہ کمرہ چاندی اور سونے کی قندیلوں سے روشن تھا۔ غرناطہ کے بربری اور ہسپانوی مسلمان امرا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ابو عبداللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ موسیٰ داخل ہوا اور مجلس پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے اہل مجلس پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی اور ابو عبداللہ کے قریب پہنچ کر آہستہ بولا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو عبداللہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گیا، لیکن 1 ثانیے کے بعد سنبھل کر بولا، تم جو کہنا چاہتے ہو یہیں کہہ سکتے ہو، یہ سب خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بعض باتیں ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس وقت ہم مجلس برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم اگر کوئی کام کی بات کہنا چاہتے ہو تو یہیں کہو۔ موسیٰ مجلس کا جائزہ لے چکا تھا، ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں پہلی بار قصر الحمرا میں داخل ہونا نصیب ہوا تھا۔ آج تک سلطنت کے کسی امیر نے یہ جرأت نہ کی تھی کہ وہ موسیٰ کو دیکھ کر اپنی کرسی پر بیٹھا رہے۔ ابو عبداللہ کے الفاظ سن کر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے کان اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، شہزادے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے باغیوں کو رہا کر دیا ہے۔ تم نے درست سنا ہے، اور آپ نے سلطنت کے چند وفاداروں کو معزول کر دیا ہے۔ مجھے ان کی وفاداری پر شک تھا، اور آپ نے غرناطہ کے بدترین غداروں کو اہم ترین عہدوں پر فائز کر دیا ہے۔ ابو عبداللہ نے گرج کر کہا، موسیٰ، ہمارے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آنا تمہارے فرائض میں داخل نہیں۔ فرض کا احساس کبھی کبھی انسان کو بہت بے باک بنا دیتا ہے۔ ہم اس بے باکی کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں چور دروازے سے قصر میں داخل ہونے کی جرأت کیوں کر ہوئی؟ جب اس قسم کا شیاطین کے لیے دارالحمرا کے دروازے کھل جائیں تو میرے لیے چور دروازے سے آپ تک پہنچنے کے سوا کیا چارہ تھا؟ امرا یہ سن کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے اور ایک بربری سردار اٹھ کر بولا،
کیا ابو عبداللہ کے جانثاروں کی عزت اس دربار میں بھی محفوظ نہیں؟ موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کون ہے جو میرے مقابلے میں ابو عبداللہ کا جانثار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، ولی عہد، اگر حکم دیں تو گستاخ کا منہ بند کرنے کے لیے ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری یہ جرت! کیا تم وہی غدار نہیں جس نے بربری مسلمانوں کو عربوں کے خلاف اکسایا تھا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قید خانے سے قصر الحمرا تک پہنچ کر اپنے گزشتہ معافی کی تلافی کر چکے ہو؟ اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ الحمرا میں چند غداروں کا اجتماع دیکھ کر موسیٰ کی تلوار کا لوہا نرم ہو جائے گا؟ میں ابو عبداللہ کے پاس آیا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تلوار مجھے ابو عبداللہ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار سے روک سکتی ہے تو میں اسے اپنے سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو اس جگہ اپنی گردن سے سر کا بوجھ اتارنے کی خواہش لے کر آیا ہے۔ اور شہزادے، تم کو ان بزدلوں سے جانثاری کی توقع ہے جو میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے ہاتھ تلوار کے قبضے تک لے جانے کی جرت نہیں رکھتے؟ تم غرناطہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بولا، موسیٰ، مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ میں اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنی تلوار کھول کر ابو عبداللہ کو پیش کر دی۔ ابو عبداللہ نے تلوار لے کر ایک طرف پھینکتے ہوئے تالی بجائی۔ 8 مسلح بربری اور حبشی کمرے میں داخل ہوئے اور ابو عبداللہ کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے کہا، مجھے یقین تھا کہ الحمرا کے دروازے پر سخت سے سخت پہرا بھی تمہیں یہاں پہنچنے سے نہیں روک سکتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ موسیٰ حیرت زدہ ہو کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ابو عبداللہ کی طرف جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جسے اس نے گھوڑے پر چڑھنا اور تلوار اور نیزے کے ساتھ کھیلنا سکھایا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ صبح ابو عبداللہ نے اسے خود بلا کر یہ حکم دیا تھا کہ تم آس پاس کی بستیوں اور شہروں میں جا کر رضاکار بھرتی کرو۔ شام کے وقت وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ ابو عبداللہ نے چند باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور چند وفادار عہدیداروں کو معزول کر دیا ہے۔ وہ اس خبر سے پریشان ہوا، تاہم اسے یہ یقین تھا کہ وہ چند باتیں کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کی تلافی پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلا۔ الحمرا کے دروازے اس کے لیے بند تھے اور ان پر نئے پہرے دار متعین تھے۔ وہ ایک خفیہ راستے سے محل میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ اس سے قبل کئی مواقع پر زیادہ سخت کلامی سے پیش آ چکا تھا، لیکن آج اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس کیا کہ اس کا بچپن کا دوست بدلا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی تلوار اتار کر اسے پیش کی تھی تو اسے یقین تھا کہ ابو عبداللہ نادم ہو کر اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا اور کہے گا، تم اتنی سی بات پر بگڑ گئے۔ لیکن جب اس نے تلوار لے کر پھینک دی تو موسیٰ کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھا تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ سب عبداللہ کی دل لگی ہے، یہ صرف مذاق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، میں تمہارا مجرم ہوں، میں لوشا کی جنگ کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کا مجرم ہوں، میں الحمرا میں خفیہ راستے سے داخل ہونے کا مجرم ہوں، اور میں ان غداروں کو غدار کہنے کا مجرم ہوں۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میری سزا تجویز کرو۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ابو داؤد تھا۔ ابو عبداللہ نے اپنے اتالیق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا۔ ابو عبداللہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور مغموم لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ۔ موسیٰ نے گردن اوپر اٹھائی۔ وہ سپاہیوں کی ننگی تلواروں کے درمیان کھڑا تھا اور وہ سردار جنہیں اب تک ابو عبداللہ کی مستقل مزاجی پر شبہ تھا اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ موسیٰ، جس کی گرجتی ہوئی آواز ہسپانیہ کی دیواروں پر لرزہ طاری کر دیتی تھی، سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غرناطہ کے مجاہد کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بلند آواز میں چلایا، اسے لے جاؤ، لیکن اس کی آواز میں غصے کی بجائے کرب تھا۔ موسیٰ کوئی بات کہے بغیر سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا اور ابو عبداللہ اپنے رومال سے آنکھیں پوچھتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو داؤد نے سرداروں سے کہا، آپ یہیں رہیے،
میں ابھی آتا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جا کر ابو عبداللہ نے اپنے شاگرد سے کہا، شہزادے، بڑے آدمیوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے درد بھری آواز میں کہا، لیکن میرا دوست تھا، میرا بچپن کا دوست۔ ابو داؤد نے کہا، وہ تمہاری راہ کا ایک خوبصورت کانٹا تھا جسے تم پیار کرتے تھے، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں اس قسم کے کئی کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ موسیٰ اگر چاہے تو اب بھی تمہارے تاج کا ہیرا بن سکتا ہے، لیکن اس سے یہ توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سلطنت غرناطہ کا کوئی دوسرا دعویدار نہ ہو، جب اسے یقین ہو جائے کہ تم ابو الحسن کی جگہ لے چکے ہو، تو اسے قید سے نکل کر تمہاری خدمت کرنے پر اعتراض نہ ہوگا۔ اب اٹھو، یہ وقت سوچنے کا نہیں، کام کرنا ہے۔ لوشا کی فتح کے بعد جب اگلے روز بدر بن مغیرہ فرڈیننڈ کے لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو ابو الحسن نے فوج کے سرداروں کی مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں کی یہ رائے تھی کہ غرناطہ پہنچ کر زیادہ مکمل تیاری کے بعد فرڈیننڈ کی مملکت پر چڑھائی کی جائے، لیکن بدر بن مغیرہ نے اس رائے پر زور دیا کہ فرڈیننڈ کو دم لینے کی مہلت نہ دی جائے۔ اس نے کہا، اس فتح کے بعد اگر ہم فوراً چڑھائی کر دیں تو دشمن کسی میدان میں بھی جم کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم غرناطہ پہنچ کر چند ہزار مزید سپاہی بھرتی کر سکیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے دشمن کے ذرائع ہمارے مقابلے میں بہت وسیع ہیں، وہ اس وقفے سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ نہ صرف اندلس کے عیسائی بلکہ فرانس اور اطالیہ کے پرستاران صلیب اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے، اور سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ فرڈیننڈ اس شکست کا بدلہ اپنی مسلمان رعایا سے لے گا، جو اس وقت بھی تعداد میں غرناطہ کی آبادی سے کم نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم فوراً پیش قدمی کریں تو اندلس کی ہر بستی کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہ تعداد میں ان سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جنہیں ہم غرناطہ جا کر بھرتی کر سکیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رسد کی فراہمی ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اس فتح کے بعد قسطلہ کی دیواروں تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں گرتے ہوئے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک غرناطہ سے مزید سپاہی حاصل کرنے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے موسیٰ سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں پیچھے لوٹنے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سلطان کو یہ مہم الزغل کے سپرد کر کے غرناطہ لوٹ جانا چاہیے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسے مراحل پر ہمیں گھر کی پھوٹ بہت نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موسیٰ ایک سمجھدار نوجوان ہے، لیکن غرناطہ کے متعلق ہمیں جو اطمینان سلطان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ شر پسند عناصر سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن سلطان کی موجودگی میں کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، غرناطہ کے متعلق مجھے اطمینان ہے، تاہم میں آپ کا مشورہ رد نہیں کرتا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اور شاندار فتح کے بعد واپس جاؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے سے قبل مجلس شورا یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کل صبح کوچ کیا جائے۔ اگلی صبح نماز کے بعد ابو الحسن نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مجاہدوں، لوشا کی شاندار فتح کو میں قدرت کا ایک بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ایک ہو جائیں تو وہ آج بھی کفر کی ہر طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھیں تو ان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابیوں کی شاہراہ کھول دی ہے، اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں پر ایک بار پھر ہمارا پرچم لہرائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس ملک میں اسلام کا پہلا مجاہد طارق بن زیاد ایک مٹھی بھر جماعت لے کر آیا تھا۔ سپہ سالار کی طرف سے اسے یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف اس ملک کے حالات دیکھ کر واپس آ جائے، لیکن ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس مجاہد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے سپہ سالار کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوں، اور جب تک یہ جھنڈا اندلس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ جاتا میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ تم نے مجھے راڈرک کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اندلس میں میری رفتار سے تم اس کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا سکو گے۔ اپنے جابازوں سے طارق نے یہ کہا کہ ہم راڈرک کی زمین پر اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑنے نہیں آئے، بلکہ خدا کی زمین میں اسی کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے آئے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قوت کا راز ان کی تعداد میں نہیں، ان کے خلوص اور ایمان میں ہے۔ میرے بہادر سپاہیوں،
ہم نے آج تاریخ کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تم ہمارے فیصلے کی تائید کرتے ہو؟ سپاہیوں نے فلک شگاف نعروں سے ابو الحسن کے فیصلے کی تائید کی۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرنے کے بعد ابو الحسن نے دوبارہ تقریر شروع کی۔ تم نے لوشا کی جنگ میں اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی تمہاری ایک تلوار دشمن کی 10 تلواروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ قسطلہ اور اراغون میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چند دن کے لیے غرناطہ واپس چلے جائیں تو وہاں فتح کے جشن میں شریک ہو سکیں گے۔ لوگ ہم پر پھولوں کی بارش کریں گے، لیکن اگر ہم قرطبہ اور اشبیلیہ کا رخ کریں تو وہاں ہماری بہنیں اور بھائی برسوں سے صرف اس امید پر عیسائیوں کے مسالم برداشت کر رہے ہیں کہ کسی دن غرناطہ کے مجاہد ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہاں ہمارا استقبال پھولوں کے بجائے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج سے چند برس قبل کسے یہ امید تھی کہ قدرت ہمیں اتنی بڑی فتح سے سرفراز کرے گی، اور اس فتح کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ چند دن کے بعد ہماری اذانیں قرطبہ اور اشبیلیہ کی مساجد میں نہیں گونجیں گی اور ہمارا جھنڈا قسطلہ کے شاہی ایوان پر نہیں لہرائے گا۔ ابو الحسن کی تقریر ہر سپاہی کے دل میں امید اور ولولے کے نئے چراغ روشن کر رہی تھی۔ وہ تصور میں قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ قسطلہ کے ایوان شاہی پر اپنی فتح کا پرچم لہرا رہے تھے۔ وہ برسوں کے غلام مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی قوم کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم آزاد ہو، اب ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اندلس ہمارا ہے۔ ہم نادم ہیں کہ ہم اتنی دیر تمہاری حالت سے بے پرواہ رہے۔ لیکن ابو الحسن بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوار نے اپنی طرف مبذول کر لی۔ وہ پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور کسی سے بات کیے بغیر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑا لیا اور بدستور آگے بڑھتا گیا۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ابو الحسن کے پاس جانا چاہتا ہے تو ادھر ادھر ہٹ کر اسے راستہ دینے لگے۔ ابو الحسن کے دل کی دھڑکنیں یہ گواہی دے رہی تھی کہ یہ سوار کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ تاہم اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوارد کو روکا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد دوبارہ تقریر شروع کی۔ الزغل ابو الحسن کے پاس کھڑا تھا، نوارد کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، تم غرناطہ سے آئے ہو؟ نوارد نے جواب دیا، ہاں، میں ایک بہت ضروری خبر لے آیا ہوں۔ تمہیں موسیٰ نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ اگر تم موسیٰ کی طرف سے نہیں آئے تو تمہاری خبر اہم نہیں ہو سکتی، اور تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس اجتماع کے سامنے سلطان غرناطہ تقریر فرما رہے ہیں۔ لیکن جن حالات میں یہاں پہنچا ہوں ان سے واقف ہونے کے بعد آپ میری اس جسارت کو قابل معافی سمجھیں گے۔ الزغل نے کہا، کیا کہتے ہو؟ نوارد نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، یہاں نہیں۔ الزغل نے پریشان ہو کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اجتماع سے ایک طرف ہٹ کر الزغل نے نوارد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کوئی بھی بری خبر سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تاکہ میں اس کی اہمیت کا اندازہ کر لوں، اور یہ بھی سوچ لو کہ جنگ کے زمانے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ نوارد نے کہا، اگر آپ غور سے دیکھتے تو مجھے پہچان لیتے۔ میں الحمرا کے داروغہ کا بیٹا ہوں، حبیرہ بن سعید کا شاگرد ہوں۔ چند دنوں سے موسیٰ کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہاں فوج کے بہت سے آدمی مجھے پہچانتے ہیں، لیکن جو افسوسناک خبر میں لے کر آیا ہوں، اگر وہ غلط ثابت ہو جائے اور میں اس کے عوض تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں تو بھی مجھے خوشی ہوگی۔ خدا کرے میرا یہاں آنا ایک خواب ہو، اور غرناطہ میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ بھی ایک خواب ہو۔ نوارد کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اتنی دیر میں الزغری ان کے پاس پہنچا۔ اس نے نوجوان کو دور سے پہچان لیا۔ سلیمان، خیر تو ہے؟ سلیمان نے ایک لمحے کے لیے الزغری کی طرف دیکھا اور پھر الزغل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بہت بری خبر لے کر آیا ہوں، غرناطہ میں بغاوت ہو چکی ہے۔ الزغل نے چلا کر کہا، نہیں نہیں، تم نے خواب دیکھا ہے، موسیٰ کی موجودگی میں بغاوت ممکن نہیں۔ تم نے خواب دیکھا ہے، تم دشمن کے جاسوس ہو اور ہماری توجہ محاذ جنگ سے ہٹانا چاہتے ہو۔ کیا ہو یہ جھوٹ ہے؟ الزغل اضطراری حالت میں سلیمان کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا، اور سلیمان بار بار یہ کہہ رہا تھا، کاش یہ جھوٹ ہوتا، لیکن یہ جھوٹ نہیں، کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ لیکن موسیٰ اور بغاوت، یہ ناممکن ہے، تم دیوانے ہو؟ سلیمان نے کہا، موسیٰ ابو عبداللہ کی قید میں ہے۔ الزغل نے سلیمان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور الزغیری سے کہا، اسے لے جاؤ، یہ دیوانہ ہے،
ابو عبداللہ مجھے قتل کر سکتا ہے، اپنے باپ کو قید کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ پر وہ جان دیتا ہے۔ اس پاگل کو لے جاؤ۔ سلیمان نے کہا، آج شام تک میری خبر کی تصدیق کے لیے اور بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ ابو عبداللہ نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا ہے، اس نے باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور عرب عہدیداروں کی جگہ انہیں مقرر کر دیا ہے۔ چند عمرہ نے اس کی امارت تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، ان میں سے چند قتل کیے جا چکے ہیں اور باقی قید کر لیے گئے ہیں۔ الحمرہ پر بربری اور ہسپانوی عمرہ کا قبضہ ہے اور شہر میں وہ اپنے قبائل کے لوگوں کو عربوں کے ساتھ لڑا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تک کتنے مکانات جل چکے ہیں اور کتنے آدمی مارے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اب تک یہ آگ غرناطہ کی آس پاس کی بستیوں میں بھی پہنچ چکی ہوگی۔ ابو الحسن زیادہ دیر تقریر جاری نہ رکھ سکا، اس کی توجہ بار بار الزغل اور الزیغری کی طرف مبذول ہو رہی تھی، اور جب وہ سلیمان سے باتیں کرنے کے بعد سر جھکائے اس کی طرف آ رہے تھے تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور آواز بیٹھ گئی۔ الزغل کا چہرہ دیکھ کر اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ایلچی کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ اس نے تقریر ختم کر کے ہاتھ اٹھا کر فتح کے لیے دعا مانگی اور جواب طلب نگاہوں سے الزغل کی طرف دیکھنے لگا۔ الزغل نے آگے بڑھ کر کہا، چلیے۔ ابو الحسن نے کہا، کہاں؟ خیر تو ہے؟ اپنے خیمے میں چلیے۔ الزغل کے مغموم لہجے سے ابو الحسن کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے اترا اور اس کے ساتھ خیمے کی طرف چل دیا۔ چند سرداروں نے اس کا ساتھ دینا چاہا، لیکن الزغل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، آپ میرے خیمے میں جمع ہوں، ہم ابھی وہاں آتے ہیں۔ کچھ دور جا کر ابو الحسن نے سوال کیا، کوئی بری خبر سنانے سے پہلے مجھے اتنا ضرور بتاؤ کہ ایلچی کہاں سے آیا ہے؟ اتنی بڑی فتح کے بعد ہمیں معمولی حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ تمہاری خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ الزغل نے جواب نہ دیا۔ سلیمان جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا، الزغل کا اشارہ پا کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ ابو الحسن سلیمان کی طرف متوجہ ہوا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بتاؤ، میری طرف دیکھ کیا رہے ہو؟ کیا تم یہ خبر لے کر نہیں آئے کہ سرحد کا کوئی شہر ہمارے قبضے سے نکل گیا ہے اور عیسائی وہاں کے مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں؟ سلیمان نے جواب دینے کے بجائے الزغل کی طرف دیکھا اور اس نے سر کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ابو الحسن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، الزغل، کیا ہم نے ایک ماں کا دودھ نہیں پیا؟ کیا میں یہ خبر سننے کی ہمت نہیں رکھتا جسے تم سن چکے ہو؟ کیا یہ قاصد کسی زلزلے کی خبر لے کر آیا ہے؟ کیا الحمرہ میں آگ لگ گئی ہے؟ کیا ابو عبداللہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ خدا کی قسم ایسی خبریں مجھے پریشان نہیں کر سکیں گی، اور اگر یہ قاصد یہ پیغام لایا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی دستہ ہماری سرحد کے کسی غیر محفوظ قلعے پر قابض ہو گیا ہے تو یہ خبر تم مجھے فوج کے سامنے سنا سکتے تھے۔ ہم نئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دن پیش قدمی کا ارادہ ملتفی کر سکتے ہیں۔ الزغل، تمہاری زبان گنگ کیوں ہو گئی؟ مجھے بتاؤ، وہ کون سا نقصان ہے جس کی تلافی ان مجاہدوں کی تلوار نہیں کر سکتی؟ وہ کون سا محل گرا ہے جسے یہ مجاہد دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے؟ ایک سپہ سالار کی سب سے بڑی دولت اس کے سپاہی ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ اور ابو عبداللہ کے سوا جن لوگوں کو میں سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں۔ کسی کی موت میرے لیے ناقابل برداشت نہیں ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ نعیم بن رضوان کو جب لحد میں اتارا جا رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسوؤں کا نشان تک نہ تھا، حالانکہ وہ مجھے ابو عبداللہ سے کم عزیز نہ تھا؟ اتنی دیر میں ابو الحسن کا خیمہ قریب آ گیا تھا۔ ابو الحسن مایوس ہو کر تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خیمے میں داخل ہو کر الزغل نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، یہ قاصد ایک بہت بڑے حادثے کی خبر لایا ہے۔ ابو عبداللہ نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا ہے اور باغیوں کو قید سے رہا کر کے شہر میں خانہ جنگی کروا دی ہے۔ ہمارے لیے غرناطہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ موسیٰ عبداللہ کی قید میں ہے۔ ابو الحسن پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ وہ اچانک اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا پھر کرسی پر آ گرا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے الزغل اور سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے مغموم چہروں پر اپنی تقدیر کا نوشتہ پڑ رہا تھا۔ الزغل نے کہا، اب میں حیران ہوں کہ فوج کو یہ خبر کس طرح سنائی جائے۔ ہم اس خبر کو زیادہ دیر تک چھپا بھی نہیں سکتے۔ آج شام سے پہلے کئی اور آدمی آ جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی طرح یہاں بھی عرب اور غیر عرب سپاہیوں کی تلواریں آپس میں نہ ٹکرا جائیں۔ فوج کے سردار میرے خیمے میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ پہلے ان سے وفاداری کا حلف لیں اور پھر ان پر یہ خبر ظاہر کریں۔ کاش آج موسیٰ یہاں ہوتا۔ آپ مایوس نہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ لوشا کی فتح کی خبر پھر ایک بار غرناطہ کے عوام کی حرارت ایمانی زندہ کر دے گی۔ وہ ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر کے ہمارے لیے شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ اٹھیے،
ہمت سے کام لیجیے، اب سوچنے کا وقت نہیں۔ ابو الحسن کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن اس کی آواز جواب دے چکی تھی۔ سلیمان نے آہستہ سے کہا، طبیب کو بلائیے، سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ازغل نے جھک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ پہرے دار سے کہا، فوراً بشیر بن حسن کو بلاؤ، وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا۔ اسے کہو کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن علیحدگی میں، کسی کے سامنے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان کی حالت دیکھ کر ازغل سے کہا، ان پر فالج گرا ہے، لیکن فالج کا حملہ شدید نہیں، انشاءاللہ جلد آرام آ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ازغل نے سلیمان سے کہا، تم جا کر آرام کر لو، لیکن ابھی کسی پر یہ بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر وہ بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اگر میرا یہاں ٹھہرنا ضروری نہ ہو تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ بشیر بن حسن نے کہا، سلطان کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی ہیں، میرے خیال میں آپ کا کچھ دیر یہاں سے غیر حاضر رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو سکے گی۔ ازغل اپنے خیمے میں داخل ہوا تو فوج کے تمام بڑے بڑے عہدیدار وہاں جمع تھے۔ وہ ازیغری کے گرد گھیرا ڈال کر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور وہ چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا، مجھے پتا نہیں، سلیمان صرف سلطان سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ازغل کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ازغل ان سے وفاداری کا وعدہ لینے اور انہیں غرناطہ کے المناک حادثے کی خبر سنانے کے بعد خیمے سے باہر نکلا۔ سرداروں نے بھی اپنے اپنے خیمے کا رخ کیا۔ دوپہر تک خبر تمام فوج میں مشہور ہو چکی تھی اور شام سے تھوڑی دیر قبل غرناطہ سے آنے والے چند اور آدمی اس خبر کی تصدیق کر چکے تھے۔ وہ سپاہی جو تھوڑی دیر قبل قسطلہ کے شاہی محل پر اپنا جھنڈا لہرانے اور اشبیلیہ اور قرطبہ کی مساجد میں اذانیں دینے کے حسین سپنے دیکھ رہے تھے، اب اپنے گھروں کو تباہی سے بچانے کی فکر میں سرگراں تھے۔ وہ شاعر جنہوں نے لوشا کے مجاہدین کی شان میں قصیدے لکھے تھے، ابو عبداللہ کی غداری پر مرثیے لکھ رہے تھے۔ اندلس کے مقدر کا ستارہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد نحوست کے بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ اگلے دن بشیر بن حسن کی مسیحائی سے ابو الحسن کی کھوئی ہوئی قوت گویائی واپس آ گئی۔ اس کے پہلے الفاظ یہ تھے، میرے بیٹے، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ تخت جسے تم نے چھیننے کی کوشش کی تمہارا ہی تھا، لیکن تم نے بادشاہ بننے کی شوق میں اندلس کے مسلمانوں کا مستقبل تباہ کر دیا۔ خدا نہ کرے تمہارا بویا اندلس کے مسلمانوں کو کاٹنا پڑے۔ میرے بیٹے، میرے عبداللہ، لیکن تم میرے نہیں۔ ابو الحسن نے کروٹ بدل کر تکیے میں منہ چھپا لیا اور ہچکیاں لینے لگا۔ 2 دن بعد اس کے اعصاب سے فالج کے اثرات دور ہو چکے تھے، لیکن زندگی کی وہ حرارت جس کے باعث وہ 60 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں کے لیے قابل رشک تھا، سٹ پڑ چکی تھی۔ زندگی کے ایک ہی حادثے نے تلوار سے کھیلنے والے مجاہد کو لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے پر مجبور کر دیا۔ فوج کے سرداروں کی اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ اب غرناطہ کا رخ کیا جائے اور غرناطہ کے قریب کسی شہر میں قیام کر کے ابو عبداللہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے۔ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو اس کی کجی تلواروں سے درست کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر خدا نخواستہ جنگ کی نوبت آئی تو شہر کے عوام یقیناً ابو عبداللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ غرناطہ کی شورش کے باعث سپاہیوں میں جو بددلی پھیل رہی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ فوراً دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے، ورنہ ابو عبداللہ سے یہ بات بھی غیر متوقع نہیں کہ وہ عیسائیوں کا حلیف بن جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ ابو الحسن نے اس فیصلے کا اتفاق کیا، لیکن کوچ سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ جس دن ابو الحسن نے غرناطہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے ایک دن قبل غرناطہ کے چند سواروں کا ایک گروہ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے کے بعد ابو الحسن کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اس کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہے، اور غرناطہ میں ان کے زیر اثر لوگ بھی ابو الحسن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو الحسن ان لوگوں سے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا، لیکن 4 دن ابو الحسن کی فوج کے ساتھ رہ کر یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ابو داؤد نے انہیں ابو الحسن کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے عربوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ غرناطہ میں تمہارے بھائی بربریوں اور ملکی مسلمانوں کے ہاتھوں میں قتل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بربری اور ملکی مسلمانوں سے یہ کہہ کر کہ ابو عبداللہ کی حکومت تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی، اس نے بڑے بڑے عرب عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ تمہاری قوم کے آدمیوں کو مقرر کر دیا۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ غرناطہ جا کر ابو عبداللہ سے وفاداری کا اعلان کرو۔ بعض سرداروں کو انہوں نے عہدوں کا لالچ دے کر اور بعض کو جو کسی فریب میں نہ آنے والے تھے، انہوں نے یہ کہہ کر کہ فوج کے وہ عہدیدار جو ابو الحسن کا ساتھ دیں گے، ابو عبداللہ غرناطہ میں ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بدترین سزا دے گا۔ کم حیثیت کے آدمیوں کے ضمیر انہوں نے سونے اور چاندی سے خرید لیے۔
یہ کام انہوں نے اس ہوشیاری سے انجام دیا کہ ابو الحسن کے جانثاروں تک کو خبر نہ ہو سکی۔ پہلے دن انہوں نے فوج میں وہ لوگ تلاش کیے جو پہلے سے ان کے زیر اثر تھے، پھر ان کی مدد سے دوسروں کو بہکانے کا کام لیتے رہے۔ ایک شام ابو الحسن کی فوج نے غرناطہ سے 20 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور رات کے تیسرے پہر اسے معلوم ہوا کہ اس کی فوج کے 8000 بربری اور ہسپانوی اس کا ساتھ چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہے ہیں۔ الزغل اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی ابو الحسن کے خیمے میں جا پہنچا۔ تھوڑی دیر میں فوج کے چند اور افسر وہاں جمع ہو گئے۔ الزغل نے مشورہ دیا کہ غداری کرنے والوں کا راستہ روک کر انہیں سمجھایا جائے اور اگر وہ کہا نہ مانے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ بعض سرداروں نے اس مشورے کی تائید کی اور بعض نے مخالفت۔ بالآخر ابو الحسن نے رنج و الم میں ڈوبی ہوئی نحیف آواز میں کہا، انہیں جانے دو، میں اپنی زندگی میں مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان المناک حوادث سے دوچار ہونے کے بعد سلطان ابو الحسن نے مالقہ کا رخ کیا۔ مالقہ کا حاکم پہلے ہی ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکا تھا۔ اس نے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا اور اپنا محل اس کے لیے خالی کر دیا۔ چند دنوں میں گرد و نواح کے تمام سردار اپنے سلطان کے پاس پہنچ کر وفاداری کا اظہار کرنے لگے۔ غرناطہ کی وہ سلطنت جس کے عوام چند ماہ قبل سارے اندلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے، اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ غرناطہ اور اس کے مضافات پر ابو عبداللہ کا قبضہ تھا اور مالقہ پر ابو الحسن کی حکومت تھی۔ فرڈیننڈ کو جس قدر اپنی گزشتہ ناکامیوں کا افسوس تھا، اس سے کہیں زیادہ ابو عبداللہ کی بغاوت پر خوشی ہوئی اور وہ ابو الحسن پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ دشمن کے ہاتھوں بڑی سے بڑی شکست کھانے کے بعد بھی شاید ابو الحسن حوصلہ نہ ہارتا، لیکن وہ ناکامی جس کا باعث اس کا بیٹا تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے اپنے حال اور مستقبل سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اس کا بھائی الزغل اور اس کے دوسرے جانثار اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ آہستہ آہستہ وہ ملاقات کی خواہش لے کر آنے والوں کو ٹالنے لگا۔ تنہائی میں اس کا زیادہ وقت آنسو بہانے میں گزرتا۔ رفتہ رفتہ اس کی بینائی جواب دینے لگی۔ ایک دن الزغل اور بدر بن مغیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب الزغل نے اپنے مستقبل کے ارادوں کے متعلق گفتگو شروع کی تو سلطان نے آبدیدہ ہو کر کہا، میرے بھائی، کوئی اور بات کرو۔ ہم دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اپنے مقدر کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجاہد اپنی تلوار کی نوک سے اپنی تقدیر لکھتے ہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، لیکن میری تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ بدر نے کہا، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے ہر بڑے انسان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم ایسے انسانوں کو بڑے آدمیوں کے صف میں گھسیٹو جس کا بیٹا عبداللہ ہو۔ جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے منہ پھیر لیا۔ بشیر بن حسن دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آہستہ سے کہا، سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کی باتیں ان کی روحانی اور جسمانی تکالیف میں اضافہ کریں گی۔ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ عبداللہ کو راہ راست پر لایا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا، عبداللہ کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ سلطان نے چونک کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش اسے کوئی سمجھا سکتا، لیکن وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، وہ مجبور ہو جائے گا، لیکن میں مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں چاہتا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اگر چند دنوں کے بعد اس نے ہمارے مقابلے میں اپنی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں میں خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس ملاقات کے بعد الزغل، بدر بن مغیرہ، الزیغری اور فوج کے دوسرے افسروں نے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو ازسر نو منظم کیا جائے۔ الزغل نے سلطنت کے تمام چیدہ سرداروں کے پاس وفد بھیجے۔ بدر بن مغیرہ کے جانباز چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر جہاد کی تبلیغ کرنے لگے۔ بذات خود بدر بن مغیرہ اپنے 500 جانبازوں کے ساتھ مالقہ سے نکلا اور غرناطہ کے مضافات میں پہنچ کر ابو عبداللہ کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ابو عبداللہ کی فوج کے سپاہیوں نے اس کے راستے میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ چند مقامات پہ ابو عبداللہ کے سپاہیوں اور بدر بن مغیرہ کے سواروں کی درمیان معمولی جھڑپیں ہوئیں اور بدر بن مغیرہ کے سوار انہیں پسپا کر کے غرناطہ کی 4 دیواری کے پاس چھوڑ گئے۔ چند ہفتوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بدر بن مغیرہ نے غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں کے عوام کے تعاون سے غرناطہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔
کسانوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اپنی پیداوار غرناطہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ شہر میں قحط کے آثار دیکھ کر ابو عبداللہ کے خلاف غرناطہ کے عوام کا دبا ہوا جذبہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا اور ان میں سے بعض غرناطہ سے فرار ہو کے مالقا کا رخ کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے 5000 سپاہیوں کو سرحدی عقاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے 2000 بدر بن مغیرہ کے ساتھ جا چکے ہیں اور باقی شکست کھانے کے بعد کسانوں کی چند بستیاں جلا کر واپس آ رہے ہیں۔